بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 6 کے سوشل اسٹڈی میں ٹاپک ہائیڈروسفیئر پڑھیں گے، جس کا مطلب ہے کرۂ آبی یا مطلب زمین پر موجود پانی۔ All the water found on, under and above the surface of the earth is known as the hydrosphere۔ یعنی زمین پر، زمین کے اندر، زمین کے نیچے یا سطح زمین پر جو بھی پانی پایا جاتا ہے اس کو ہائیڈروسفیئر کہتے ہیں۔ It is found in 3 states۔ یہ 3 حالتوں میں ہمیں ملتا ہے، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیشیس۔ یعنی ہم اس کو سالڈ اسٹیٹ میں، لیکوڈ اسٹیٹ میں اور گیشیس اسٹیٹ میں آبزرو کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیشیس، تو سالڈ فارم میں پانی جو ہے ہمیں کہاں پہ ملتا ہے، کہاں پہ ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، کس شکل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ سالڈ میں ہمیں کس شکل میں ملتا ہے، گلیشیئرز میں، آئس برگز میں اور آئس کیپس میں۔ یعنی یہ جو گلیشیئرز ہیں جو برف کے بڑے بڑے ٹکڑے سمندر میں تیرتے ہیں جس کو آئس برگ کہتے ہیں، اور آئس کیپس وہ علاقے جو برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ لیکوڈ اسٹیٹ میں ہمیں ملتے ہیں اوشن، لیکس، ریورز، گراؤنڈ واٹر اینڈ ویلز۔ یعنی سمندروں میں، جھیلوں میں، دریاؤں میں اور زمین کے پانی میں اور کنوؤں کے اندر ہمیں لیکوڈ اسٹیٹ میں پانی ملتا ہے۔ گیشیس اسٹیٹ میں ہمیں واٹر ویپر ایز کلاؤڈ، یعنی جو ہمیں پوگ، یعنی مطلب ہم پوگ دیکھتے ہیں، اور جو کلاؤڈز میں یعنی مطلب آبی بخارات ہیں، تو اس میں پانی جو ہے ہمیں بخارات کی شکل میں گیشیس اسٹیٹ میں جو ہے وہ ملتا ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ in the hydrosphere water moves in a cycle known as the water cycle or hydrological cycle۔ یعنی اس میں ہائیڈروسفیئر میں جو ہے پانی ایک مستقل سائیکل میں یعنی مطلب پایا جاتا ہے۔ in this process اس عمل میں water in the ocean, river and lakes evaporates، یعنی in which water turns into water vapor because of the heat of the sun۔ یعنی اس عمل میں سورج کی دھوپ کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایٹماسفیئر واٹر ویپر کلیکٹس ان دا فارم آف کلاؤڈس، تو کرۂ ہوائی میں پانی جو ہے وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دا واٹر دین فالز بیک ٹو دا ارتھ ان دا فارم آف رین، تو بارش کی صورت میں پانی دوبارہ زمین پر آ جاتا ہے، سنو، برف کی شکل میں، اور ہیل یا اولے کی شکل میں جو اولے پڑتے ہیں۔ دس واٹر سیپس انٹو دا گراؤنڈس اور کلیکٹس ان دا اوشن، تو یہ پانی جو ہے وہ زمین پر ٹپک جاتا ہے یا سمندروں میں جمع ہوتا ہے، اینڈ دا لیکس اور جھیلوں میں۔ دا واٹر اگین ایواپریٹس اینڈ دا واٹر سائیکل کنٹینیو، یہ پانی جو ہے پھر بخارات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں سورج کی دھوپ کی وجہ سے، اور پھر زمین تک آ جاتے ہیں اور پھر اوپر تک جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل عمل ہے جس میں پانی سے بخارات بنتے ہیں اور بخارات سے پانی بنتا ہے، تو اس کو ہائیڈرولوجیکل سائیکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل ہے جو کہ جاری اور ساری ہے اور رہے گا۔ یہ ہائیڈرولوجیکل سائیکل جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں سمندر کا پانی جو ہے وہ سورج کی دھوپ کی وجہ سے کلاؤڈز کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ کلاؤڈ سے پھر جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو برف دکھائی دے رہا ہے پہاڑ کے ٹاپ پہ جو ہے، یعنی مطلب یہ برف کی شکل میں پھر آ جاتا ہے، اور یہاں پہ پہاڑوں پہ بھی جب بارش ہو جاتا ہے تو یہاں سے پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف ان سمندروں میں آتا ہے، تو پھر ایک ایسا سائیکل بنا لیتی ہے۔ یعنی یہاں سے پانی جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں جو ہے اور برف کی صورت میں پہاڑ کے چٹانوں کے اوپر جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور پھر واپس سمندروں میں بہتا ہے۔ تو اس کو ایک سائیکل کہتے ہیں، یہ ایک واٹر سائیکل بھی کہتے ہیں اس کو۔ دا ہائیڈروسفیئر اصل میں یہ کرۂ آبی جو ہے وہ ہے کیا، تو کہتے ہیں کہ دا ہائیڈروسفیئر از دا اسفیئر آف واٹر دیٹ سراؤنڈ اور پلانٹ، یعنی یہ پانی کا وہ کرہ ہے جس نے ہمارے زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس میں ہائیڈرو کا مطلب ہے پانی، یعنی مطلب اس میں ہائیڈرو کا مطلب کیا ہے، پانی ہے۔ آل دا واٹر آن دا ارتھ سرفیس، یعنی جو سمندر، جو زمین پر پانی ہے جس میں اوشنز ہیں، لیکس ہیں، ریور ہے، واٹر لینڈز ہیں، آئس کیپس اینڈ آئس شیٹس ہے، سائل ہے، سب سرفیس گراؤنڈ واٹر ہے، کلاؤڈز اینڈ ایٹماسفیئر ہے۔ یعنی سمندر، جھیل، دریا، پانی کے اور ایسی باڑیاں جو اجسام پانی کے موجود ہیں، یعنی مطلب چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کی شکل میں،
اور جو برف سے ڈھکے ہوئے علاقے ہیں جہاں پہ برف کے بڑے بڑے شیٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور جو گراؤنڈ یعنی مطلب زیر زمین پانی ہے، جو ایٹماسفیئر میں کلاؤڈز کی شکل میں پانی موجود ہے، یہ دنیا کا تمام پانی جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ہائیڈروسفیئر کہتے ہیں۔ ہاؤ از واٹر ڈسٹریبیوٹیڈ آن ارتھ، یعنی پانی جو ہے یہ کس طرح دنیا میں جو ہے یہ زمین میں یہ تقسیم ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ 97% سالٹی اوشن واٹر، 97% جو ہے وہ ترش پانی ہے جو کہ سمندروں میں موجود ہے، 3% جو ہے وہ تازہ پانی ہے، اس 3% میں 2% جو ہے وہ ان یوزیبل ہے، یعنی مطلب اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ آئس کیپس اینڈ گلیشیئر، جو کہ گلیشیئر اور بڑے بڑے یعنی مطلب برف کے ٹکڑوں کی شکل میں موجود ہے۔ 1% اس میں جو ہے وہ یوزیبل ہے، جو کہ زمین کے اندر یعنی زیر زمین پایا جاتا ہے، جس کو ہم اپنے گھروں میں بھی بور کے ذریعے نکالتے ہیں اور پیتے ہیں، یعنی مطلب وہ صرف اس 3% فریش واٹر میں جو 2% ہے وہ گلیشیئرز کی شکل میں اور آئس کیپس کی شکل میں ہے، جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور 1% جو ہے وہ یوزیبل ہے، جس کو ہم اپنے گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور دریاؤں میں بھی ہم اس کو موجود پاتے ہیں۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ ہائیڈروسفیئر کے بارے میں تھا۔ ہائیڈروسفیئر کا ہم نے پڑھا کہ یہ دنیا پہ موجود تمام پانی کو کہتے ہیں، پھر اس کے سائیکل کے بارے میں پڑھا کہ جو سورج کی روشنی اور دھوپ کی وجہ سے سمندروں، دریاؤں اور نہروں کا پانی جو ہے وہ بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اوپر چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے بارش کی صورت میں اور برف کی صورت میں دوبارہ زمین پر آ جاتے ہیں، اور اس طرح یہ عمل جو ہے پھر وہ پانی سورج کی دھوپ کی وجہ سے ایواپریٹ ہوتا ہے اور آبی بخارات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک واٹر سائیکل ہے جو جاری اور ساری ہے اور جاری اور ساری رہے گا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ پڑھا کہ یعنی مطلب ہائیڈروسفیئر جو ہے وہ کن چیزوں پر مشتمل ہے، تو اس میں ہم نے بتایا کہ اس میں سمندر، دریا، جھیل، جو زمین کے اندر پانی ہے وہ تمام موجود ہے۔ تو آج کا آپ کا جو ہوم اسائنمنٹ ہے وہ ہے کہ رائٹ اینڈ میمورائز ہائیڈروسفیئر، یعنی ہائیڈروسفیئر جو ہے یہ کرۂ آبی جو ہے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کو رائٹ بھی کرنا ہے۔ تو امید ہے آج کے لیکچر میں آپ نے ہائیڈروسفیئر کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو یہ ہوم ورک انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسانی سے کر پائیں گے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے کہ رائٹ اینڈ میمورائز ہائیڈروسفیئر، یعنی مطلب آپ نے ہائیڈروسفیئر کے ڈیفینیشن کو لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔